اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بانی مجلس حاضرین ذاکرین مجلس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیہ کریمہ اللہ اپنے اس کلام میں ہدف امامت کو بیان کر رہا ہے صفات امام کو بیان کر رہا ہے اور یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ امام میں اللہ بناتا ہوں جو امام بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ خود امام کیوں نہیں اللہ اعلان کر رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ میرے امر کی ہدایت کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ جنہیں میں امام بنا رہا ہوں بناتا ہوں میرا کام ہے میں نے ہی امام بنایا ہے ان کی صفات میں تمہیں بتا دیتا ہوں تاکہ تم جھگڑے میں نہ پڑو کہ کون امام ہے اور کون امام نہیں ہے اللہ نے قرآن میں مولا علی کا نام نازل نہیں کیا کام سارے علی کے نازل کیا اگر کسی میں دم ہے تو ایسا کام لاؤ اگر اللہ نے بسم اللہ قبلہ بسم اللہ یہ بند ہو گیا بند ہو گیا ایک اور صلوات پڑھ لیجیے نہیں وہاں سے آواز
नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। वो साउंड वाला ही खड़ा है माइक। आने पिछू पिछू साउंड है मशीन है सामने जी। नहीं पीछे से मसला नहीं जाएगी नहीं किबला आवाज। नहीं नहीं वो साउंड वाला खड़ा है, वहाँ से मसला बना, साउंड वाला खड़ा है। इससे आवाज आ रही है वहाँ दुनिया में, यहाँ होगी तो सुनेंगे, यहाँ मजलिस होगी तो वो सुनेंगे। ये रिस्पॉन्ड करेंगे तो किबला आगे बोलेंगे, तो ये सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। साउंड वाला सामने खड़ा है, फोन जो कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। मैं कोशिश करूं। रश बहुत ज़्यादा है। मैं ये तो उसको बंद कर दिया, वोल्टेज का मसला। गया है कासम गया वहाँ पे, जहाँ पे वो यूनिट है साउंड वाला, वहाँ पे करंट का मसला। ये कैमरों वाले करंट सही है, वो साउंड वाला करंट। ये चल रहा है, ये चल रहा है बहुत ज़्यादा हब से। चिल्लर नहीं चल रहा, ये उसके साथ है। मेरी आवाज़ आ रही है? चलो बैठ, जब जितना कर सकता हूँ। एक सलवात पढ़ें। खामोश रहना। एक और सलवात पढ़ें। जी बिस्मिल्लाह के आने आने। मेरे साथ आवाज़ मेरी आ रही है ना? इमाम बनाना अल्लाह का काम है, जो जिसका काम है उसी को सजता है। अगर मैं इस माइक वाले के, चाहे माइक ख़राब हो गया हो, फिर भी अगर मैं उनके तारों में जाकर कोई हाथ डालूंगा, कोई कोशिश करूंगा, तो सब मुझे रोक देंगे कि आपका काम ही नहीं है। हमारा कहना यह है कि जब तुम्हारा काम ही नहीं था तो तुमने खलीफा क्यों बनाया? सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले। इससे बुलंद सलावत। और हमने उन्हें इमाम बनाया है। ये हम के लहजे में जो चैलेंज है, अल्लाह कह रहा है हमने बनाया है। घर में बात हो रही होती है ना, ये किसने किया, ये किसने किया, बड़ा बुजुर्ग बैठा सुन रहा है कि डांट टपट चल रही है, तो एक मर्तबा कोने में से आवाज आई हमने किया है। तो सारी वो, मैं क्या बोलूं कि मेंबर की एक ज़बान है, उसका मुझे ख्याल रखना है। वो सारी बोलियां, एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल होता है जो मैं नहीं बोलूंगा, वो सारी बोलियां बंद हो जाती हैं, इसलिए कि एक बड़ा कह रहा है हमने किया है। यहाँ अल्लाह ऐलान कर रहा है कि हमने इमाम बनाया है।
جسے ہم نے امام بنایا ہے تو پھر ہم ہی اسے تیار کر کے بھیجیں گے، اور اس کی تیاری ایسی ہوگی کہ لوگ مشکل سوال سوچ کر آئیں گے، چھٹے سوال کے بعد بھول جائیں گے کہ ساتواں کیا تھا، وہ بتائے گا تمہارا ساتواں سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تمہارا آٹھواں سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ وہ پہلے سے جاننے والی ہستیاں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے، نیک کام کرنے کا حکم ہم نے دیا ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز وہ قائم کریں گے ہماری طرف سے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور معاشرے میں کوئی فقیر نہیں ملے گا اگر تم اہل بیت سے جڑ گئے، اگر تم ہمارے بنائے ہوئے سے جڑ گئے تو کوئی فقیر مسکین نہیں ملے گا۔ لہذا امام کا ایک کام یہ ہے کہ وہ معاشرے سے ناداری کو ختم کریں، فقر کو ختم کریں، مانگنے والا کوئی نہ ملے، ہر شخص دینے والا نظر آئے۔ اور اس امام بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا پیغام ہی ہے، ہم جس در سے جڑے ہوئے ہیں نا وہ دینے والے ہیں، دینے والے ہیں، جنہیں ہم اپنا بڑا مانتے ہیں ان کا پیغام یہ ہے کہ دینے والے بنو، اور جب معاشرے میں دینے والے بڑھ جائیں اور لینے والے ختم ہو جائیں تو پھر فقر، ناداری، غربت ختم ہو جائے گی۔ اور وہ ایک آئیڈیل زمانہ آنے والا ہے جب صدقہ لے کے لوگ فقیروں کو ڈھونڈیں گے، اور جسے فقیر سمجھ کے دینے لگیں گے وہ کہے گا میں خود صدقہ دینے نکلا ہوں۔ وہ امام مہدی کا زمانہ ہے۔ لہذا امام کا ایک کام یہ ہے کہ معاشرے سے فقر کا خاتمہ، اور امام کا دوسرا کام، تیسرا کام یہ ہے، اور چوتھا کام وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور جان لو یہ صرف اور صرف ہمارے بندے ہیں، یہ دنیا میں کسی سے بھی خوف نہیں کھاتے، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، فضائل پڑھ رہا ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، 500 سے زیادہ کرسی نشین، یزید تخت پہ بیٹھا ہے۔ ایک شخص گزارش سنانے کے لیے کھڑا کیا گیا، بتاؤ کربلا میں کیا ہوا؟ اس نے یزید کو امیر امیر کہہ کر سایہ سلامت ہو، سایہ دراز ہو، چاپلوسیاں کرنے لگا۔ ایک مرتبہ میرے مولا سجاد کی آواز آئی، وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، جہنم میں جائے بکواس کرنے والے۔ ایوہ الخاطب امام نے فرمایا، ایوہ الخطیب نہیں فرمایا۔ میرا خیال سے میں آپ کو امام سجاد کی خدمت میں اپنے آپ کو لے جاؤں، اس سے پہلے اس مجمع میں ایک بندے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں ایک اور بندے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ، یہ مولائی ہونا چاہتے ہیں، شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ پڑھیے لا الہ الا اللہ، بھئی سب مل کے ان کے ساتھ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، آواز نہیں آ رہی، لا الہ الا اللہ، سیالکوٹ تک تو پہنچا دو آواز، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، ووسیع رسول اللہ، وخلیفتہ بلا فصل، پھر پڑھیے وخلیفتہ بلا فصل، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول اللہ کی خاتمیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول اللہ کے بعد میرا پہلا امام مولا علی علیہ السلام، میرے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام
امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، امام کی آمد ہو چکی ہے، ہم ان کے منتظر ہیں، وہ پردہ غیبت میں ہیں، ہم ان کے انتظار میں ہیں۔ جب وہ ظہور فرمائیں گے دنیا عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایام غیبت میں دین سمجھنے کا ذریعہ علماء دین کو مانوں گا، ان سے مسئلہ پوچھوں گا، ایک اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، ایک اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، ایک اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا، سنیوں سے پیار کروں گا۔ اس بھائی کو مسلمان تو یہ سارے مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، دیوبندی مسلمان ہیں، بریلوی مسلمان ہیں، بس یہ فقہ اہل بیت پر امام جعفر صادق کے مطابق نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اسی کو تشیع کہا جاتا ہے۔ تشریف رکھیے۔ جتنا دوست نے نعرہ لگایا آپ نے جواب دیا۔ میں نے رکھی ہے، ادھر رکھی، بتا دو آگا کو۔ جو میرے ساتھ ہیں امام نے میرے مولا نے آواز دے کر میں لگا ایوہ خاتم، اے آل فال بکنے والے جہنم میں جا۔ خطیب نہیں فرمایا، خاتم، جس کی گفتگو میں کوئی مطلب مفہوم کوئی مقصد نہ ہو اور صرف جہنم کی تیاری ہو۔ امام نے فرمایا ہے آل فال بکنے والے جہنم رسید ہو۔ اب آپ جملے سنیں میرے مولا کے، اور میں بس یہی خطبہ اگر کسی حد تک پڑھ لوں تو آج کی میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ یقیناً موسم بھی ایسا ہے، آپ کا بھی زیادہ امتحان نہیں لینا اور اپنے آپ کو بھی زیادہ امتحان میں مبتلا نہیں کرنا۔ اصل تو آپ کی زیارت مطلب تھی اور مولا کی خدمت میں حاضری مطلب تھی۔ تو حضرت نے آواز دے کر کہا اے بکواس کرنے اے آل فال بکنے والے جہنم رسید ہو۔ پھر ایک مرتبہ حضرت نے آواز دے کر اشتریتا مرضات المخلوق، یزید کی طرف اشارہ کیا، اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کیا۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، قرآن کہنا یہ صرف ہمارے بندے ہیں، اور جو صرف اللہ کا بندہ ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ بھائی تھکے تو نہیں ہے؟ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ مشہد میں، کربلا میں، نجف میں ہمیں جگہ جگہ ہاتھ باندھے ہوئے اہل سنت نماز پڑھتے نظر آتے ہیں۔ میں ممبر پہ امام سجاد کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی عزت ہے، یہ لوگ ہم سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ سرکار نے تو حدیث میں بتائے تھے نا، المسلم من سلم لسانہ و یدہ، مسلم مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ہماری پوری قوم سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہوگا۔ میں جو ڈرتا نہیں ہے نا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اس قوم سے ٹرم اور نتن یاہو ڈرتا ہے، اس قوم سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ یہودی صہیونی ڈرتا ہے، اس قوم سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو امریکہ کا سربراہ ڈرتا ہے، اس قوم سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو مودی ڈرتا ہے۔ کربلا کربلا اے ہماری درسلا، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا حسینیوں کا راستہ، کربلا کربلا پوری طاقت کے نال اس بندے کمینے نوں مردہ
اسرائیل اسرائیل مرداباد اسرائیل مرد آباد اور امریکہ مرد آباد پہلے سیاسی نعرے تھے، اب مذہبی نعرے ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے بلند صلوات پڑھے۔ تھک گئے؟ بات آگے بڑھے۔ حضرت نے فرمایا اشترائتا مرضات المخلوق بسخط الخالق، انہیں مخلوق کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ فَتَبَوَّا مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، میں سجاد تجھے بتا رہا ہوں، اللہ تجھے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ یہ کہہ کر یزید کی طرف دیکھا، توجہ ہے، حضرت نے فرمایا یا یزید اذلنی ان اسد هذه الآباد، اے یزید مجھے بھی موقع دے، میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے بات کروں۔ بھائی تھوڑی گردن تو ہلا دو۔ میرے مولا نے ممبر نہیں کہا، توجہ ہے بات کی، میرے مولا نے ممبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کر میں بھی بات کروں۔ امام سجاد نے فیصلہ کر دیا جس ممبر پر اہل بیت کے خلاف بات کی جائے وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ وہ ممبر نہیں ہے، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ میرا محترم مجمع نہ جانے کہاں سے مجلس سننے آیا ہے، میں جلدی میں نہیں ہوں اور آپ کی سننے کے لیے آئے۔ جب میرے مولا چوتھے دور حکومت میں، توجہ ہے سرکار دو جہاں کے بعد جو حاکم جو حکمران جو شخصیت آتی رہی، جو خلیفہ آتے رہے، وہ نبی کے زینے سے ایک نیچے زینہ بیٹھتے تھے۔ سرکار یہاں بیٹھتے تھے، فوراً آنے والے وہاں بیٹھے، پھر وہاں بیٹھے، پھر وہاں بیٹھے، تو آخری زینہ رہ گیا تھا۔ جب مولا کائنات کا دور خلافت اور حکومت آیا تو حضرت نے وہاں بھی پیر رکھا، وہاں بھی پیر رکھا اور وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھے۔ سرگوشیاں شروع ہو گئی، کانوں میں باتیں شروع ہو گئی۔ ممبر کے ساتھ ہی حضرت عمار یاسر بیٹھے تھے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ ممبر کے ساتھ ہی حضرت عمار یاسر تشریف فرما تھے۔ مولا نے جھک کر دیکھا اور فرمایا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمار نے فرمایا مولا یہ آپس میں کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ میرے مولا نے سن کر خطبہ شروع کیا، خطبہ دیتے فرمایا اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو، آپ کی توجہ، اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو، ما هذه الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکبو کے پھر نبی، سبحان اللہ، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ میں نبی کے دوش پہ بھی بیٹھا ہوں۔ جس ممبر پر اللہ کی ناراضگی کی بات کی جائے، جس ممبر پر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خطاب کیا جائے، تھک گیا نہیں، جس ممبر پہ بیٹھ کر پڑھنے والا بولنے والا مخلوق کو راضی کر رہا ہو اور اللہ کو ناراض کر رہا ہو، امام سجاد کی بددعا اس کا پیچھا کرے گی۔ لہذا جب ممبر پہ مجھے بیٹھنا ہے، نہ مجھے بانی نظر آئے، نہ مجھے سامع نظر آئے، مجھے مولا سجاد نظر آئے، تب تو میں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے بات کروں گا۔ اور اگر میں بانی کو راضی کرنے کے لیے، اگر میں سامع کو راضی کرنے کے لیے اور اس سے زیادہ بالا تر بات کر دوں، ہم زمین پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اللہ جس کی تنخواہ مثال 40 لاکھ روپے ہے نا، اللہ اسے بھی فقیر بنائے۔ آمین۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے،
فقیر اس پیسے والے کو کہتے ہیں جو پیسے کے گھیر میں نہ ہو، جو پیسے کے چکر میں نہ ہو، جو پیسے کا محتاج نہ ہو۔ $10 ملین کا گھر بنا لو مگر جھگی میں رہنے والے کو آدمی مانو۔ کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھو مگر سائیکل پہ جانے والے کو انسان مانو۔ یہ ہے فقیری۔ مجلس میں سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ سب بول نہیں رہے، کوئی پہن کے آیا ہے کیا؟ ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا۔ ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں نا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی ہوگا امام بارگاہ کے باہر، لیکن جیسے ہی مجلس کے اندر آیا فقیر حسین ہے۔ توجہ کر لیا ہو رہا تو ہے۔ میں بہت جلدی نتیجہ خیز گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حضرت فرمایا یا یزید، میرا لال میں دم 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 مولا نے آواز دے کر فرمایا یا یزید اذلنی ان اسد هذه الاواد۔ یزید مجھے بھی موقع دے، میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں۔ بابا یزید نے منع کر دیا، کہا نہیں آپ کو نہیں بولنے کا موقع۔ میرے مولا نے فرمایا اذلنی ان اسد هذه الاواد، مجھے بھی اس لکڑی کے ڈھیر پہ جانے دے۔ فَأَتَكَلَّمُوا بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ الرِّضَا وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، مجھے بھی بولنے کا موقع دو اور میں وہ بات کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہے، اور میں وہ کہنا چاہتا ہوں جس سے ان سننے والوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ میرے مولا نے وہاں بیٹھے لوگوں کو اجر و ثواب کی پیشکش کی، اسی وجہ سے تو وہ بولنا شروع ہو گئے کہ یزید بولنے دو۔ وہی مجمع بولنا شروع ہو گیا، یزید بولنے دو۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، نہیں بولنے نہیں دوں گا، مجمع بولنے لگا انہیں بولنے دیا جائے۔ ایک نے تو کھڑے ہو کر کہا یزید اذلہ، انہیں اجازت دو حتی اسمعوا منہ الشیء، تاکہ ہم بھی سنیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب مجمع نے بار بار کہنا شروع، سن رہے ہیں نا آپ، جب مجمع نے بار بار کہنا شروع کیا کہ انہیں بولنے کا موقع دیا جائے، دیکھو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، بولنے کا موقع دیا جائے۔ ایک مرتبہ یزید نے کیا کہا وہ سنا دیتا ہوں، اور یاد رکھیے فضیلت ہے ہی وہ جس کا اقراری دشمن ہو جائے۔ یزید نے جب آوازیں آنے لگی یزید بولنے کا موقع دو، تو سنیں گے کیا کہا؟ کہتا ہے ان اسعد هذا المنبر، اگر یہ اس منبر پہ چلا گیا لم ينزل الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان، تو یہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے اور میرے خاندان کو خوار نہ کر دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل اور بلند صلوات مولا کی ذات۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اللہ خود امام بناتا ہے، اور جن کو بھی اللہ نے امام بنایا انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انتخاب پروردگار کیسا ہوتا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، توجہ میری طرف، ساری ایک دنیا ایک طرف، اور امام تنہا بھی کھڑا ہو تو لشکر ہوتا ہے۔ اہل بیت کی زندگیوں کا ایک روشن پیغام جوانوں میں آپ کو دے رہا ہوں، مگر میں نے ایک جملہ کہا، دل کر رہا ہے کہ اس کو نبھاؤں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ اس وجہ سے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ اور بتاؤں کس وجہ سے اچھا لگتا ہے؟ اس وجہ سے اچھا لگتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ بہادروں سے پیار ہونا چاہیے۔ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں ذرا دل سنبھال کے سنیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے سیاستدان، ہمارے حیثیت والے لوگ،
ہمارے پیسے والے لوگ، ہمارے افسران جب جاتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھولتے تھے، تمہارے تو سارے بھائی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تم بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہو. ادھر کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگے مولانا کیا کروں، آپ نے دیکھا نہیں ماحول کیسا تھا. اب جو ان کی جب باتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی تو بتاؤں نا. کہنے آپ نے دیکھا نہیں ماحول کیسا تھا، میرے دائیں بائیں مرہب کھڑے تھے. میں نے کہا تمہیں دائیں بائیں مرہب نظر آ گئے، دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں. دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اس دروازے کے مریدوں کے ہاں خوف نامی چیز نہیں ہے. ڈرپوک اور علی والا، ڈرپوک اور علی والا کوئی نہیں سکتا. جنگ صفین، توجہ ہے، جنگ صفین میں میرے مولا علی اپنے لشکر سے خطاب فرما رہے ہیں. آپ اعلان فرماتے ہیں سنو، یہ جو شام سے آیا لشکر ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. ایک شخص مولا کے لشکر کا ایک شخص گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا، آواز دے کر کہنے لگا یا علی ہمیں مارنے آئے. آپ فرما رہے ہیں ہمارے دشمن نہیں ہے. حضرت نے فرمایا یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. اپنے اندر سے خوف نکال دو، توجہ ہے، اپنے اندر سے خوف نکال دو، پھر تمہارا کوئی دشمن ہی نہیں ہے. ان کی حیثیت ہے. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل یہ پھرتے ہیں ان کی حیثیت نہیں. ہم شہادت کو موت نہیں کہتے، زندگی کہتے ہیں. اگر ڈرنا کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے، اور دے دیجیے ایک ساتھی دے دیجیے. ایک سلوات اور بھائیوں نے کوشش تو پوری کی، باہر سے آ کر کوشش کی، لیکن ظاہر ہے مشینیں تو مشینیں، آدمیوں کا حال خراب ہے. سلوات پڑھ رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. مجھے نہیں معلوم، ویسے تو وہ خود حافظ قرآن ہے، آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب، وہ حافظ قرآن ہے، تو انہوں نے خود ہی ان کے ذہن میں آیا ہوگا، اور اگر کسی نے مشورہ دیا تو وہ بھی بہت زیرک تھا. یہ جو پہلگام کا سانحہ ہوا اور پاکستان پہ حملہ ہوا، اور پاکستان نے، بھائی چھوڑ دو، میں مجلس بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، مجلس ٹائم بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور مجھے کم وقت میں زیادہ بات کرنی ہے. ایک سلوات پڑھ رہا محمد. اس سے بلند سلوات. ماشاءاللہ آپ کے پاس تو تھوڑے بہت پنکھے لگے ہوئے ہیں، یہ میرے لیے بھی لے آئے ہیں. پہلے آپ کے پاس لگے ہوئے تھے، میرے پاس بعد میں آیا ہے. یہ نہیں بناتے کہ ان کے لیے پنکھا جو لگا ہمارے لیے کو نہیں لگا. بہت خطرناک ہوا ہے. پنکھا لگ گیا، اب 1-2 گھنٹے پڑھ لوں. جنرل عاصم منیر صاحب نے پہلگام والے سانحے کے جواب میں پاکستان کی فوج نے، آرمی نے جواب دیا. میں نے تو پاک فوج کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں. صلی علی محمد محمد. جو میرے ساتھ ہیں آپ رات کی مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ کیونکہ حافظ ہیں تو شاید خود ان کو خیال آیا ہوگا، انہوں نے اس جواب کا نام رکھا بنیان مرصوص. تھوڑا سنبھل کے بیٹھنا بھائی، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. جنرل صاحب نے، پاک فوج نے اس جواب کا نام رکھا بنیان مرصوص. میرے بچوں کو پتا ہے بنیان مرصوص قرآن میں علی کا نام ہے. محمد ان الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللہ اس علی کی یاد بنا رہا ہے.
تو جب میدان میں اترتا ہے تو بنیانوں مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دنیا بھاگے گی، علی ڈٹا رہے گا۔ جو میدان میں جمنے کے لیے جاتا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جب اترتے ہیں نا میدان میں بغیر زرہ پہن کے جاتے ہیں علی۔ ایک دفعہ تو گھمسان کی جنگ تھی، کسی نے آواز دے کر کہا یا علی میں اپنے مضمون پر ہوں، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر زرہ پہن کے نہیں جاتا، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی موت کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت ڈھونڈنے جاتا ہے، وہ موت کو ڈھونڈنے جاتا ہے اور موت کو ایسے مارتا ہے کہ پھر شہید ہو جاتا ہے، یعنی زندگی اس کی دائمی ہو جاتی ہے۔ میرے مولا میدان میں جا رہے ہیں، گھمسان کی جنگ ہے، کسی نے کہا یا علی زرہ پہن کے جائیے، آج لشکر بہت تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا زرہ پہن کے کیوں جاؤں؟ زرہ پہن کے وہ جائے جسے اپنے آپ کو بچانا ہو، میں تو جب جاتا ہوں اپنی موت کو ڈھونڈنے جاتا ہوں، وہ اور ہیں جنہیں موت ڈھونڈتی ہے، اور یہ قبیلہ وہ ہے جو موت کو ڈھونڈتا ہے۔ جنہیں موت ڈھونڈتی ہے انہیں کاندھوں پہ قبرستان لے جاتے ہیں، اور جو موت کو ڈھونڈتے ہیں وہ پیروں سے چل کے قبرستان جاتے ہیں۔ سب سے بڑی طاقت میرے بچوں جوانوں خوف کا خاتمہ ہے۔ کسی سے نہیں ڈرو سوائے اللہ کے، صرف اللہ کی پرواہ ہو، کسی سے کوئی خوف ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے ہی نہیں کوئی، اس حیثیت کا ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں سے ڈروں۔ میں ایک فورم پہ بیٹھا تھا، بڑی لمبی لمبی زبانیں چل رہی تھی ہمارے خلاف، جلوس بند کر دو، جلوس کا روٹ بدل دو، جانے کیا کیا باتیں ہو رہی تھی۔ میں اس ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھاتا ہوں کیونکہ وہاں کوئی 50 لوگ تھے اور یہاں سے ہم سب 4 لوگ تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کوئی اگر ایسا فیصلہ ہو گیا جو میرے عقیدے کے خلاف ہے تو میں تو زندہ درگور ہو جاؤں گا، میرے جینے کا کیا مطلب ہے؟ میں جب ایسی بات کرنے لگا، سوچنے لگا، تو فوراً میں نے سیدہ سے توسل کیا، بی بی فاطمہ سے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے میں نے کہا بی بی ہم اپنی وجہ سے یہاں نہیں بیٹھے، آپ کے بچوں کی وجہ سے بیٹھے، ہماری مدد کریں۔ بتاؤں سیدہ نے کیا مدد کی؟ بی بی نے فوراً ذہن میں خیال ڈالا بد کردار لوگ بیٹھے، ڈرو نہیں، صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ توجہ کر دیا آپ نے؟ خوف، مولا میدان میں اتر رہے تلوار زرہ کے بغیر، اور جب میدان میں اترتے تھے تو کسی نے پوچھا مولا جب آپ میدان میں چلے جائیں اور ہمیں وسط جنگ میں ضرورت پڑ جائے کہ آپ سے کوئی رہنمائی لینی ہے تو کہاں ملیں گے آپ؟ حضرت نے فرمایا جہاں گھوڑے سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں، دعوتیں دیتا رہتا ہوں، آؤ، میں کسی کے پیچھے بھاگتا نہیں ہوں، کسی کے پیچھے بھاگنے والا اس لیے بھاگے کہ وہ سامنے والا تو مجبور ہے، اور مجبور پہ ہاتھ اٹھانا علی کا کام ہی نہیں ہے۔ میں ایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہوں، دعوتیں دیتا ہوں، آؤ مجھ پہ حملہ کرو، اور جس پہ ضرورت ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور جو سامنے آ جاتا ہے پھر اس پہ مجھے رحم آتا ہے۔ میں تھوڑی گردن ہلا دو اللہ کے واسطے، اللہ فرماتے ہیں جو میرے سامنے آ جاتا ہے اس پہ مجھے رحم آتا ہے، اس لیے کہ مجھے دیکھ کے گھبرا رہا ہوتا ہے، اور جو گھبرا رہا ہوتا ہے وہ خود میری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ ایک چاہنے والے نے مسکرا کے کہا مولا جب میدان میں اترتے تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ جو سوار ہوتا ہے، جو زیادہ لوہا پہن کے آیا ہوتا ہے اسے پہلے آپ کسے مارتے ہیں؟ مسکرا کے فرمانے لگے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ میں خون کم سے کم بہانا چاہتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو مار دیتا ہوں، چھوٹے لوگ تو خود ہی چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و بس عزیز کو میں نے ایک منزل دی، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر میں آج اپنے بچوں جوانوں کو یہ پیغام دے جاؤں کہ مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اللہ سے خوف کھانا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، باقی سب کو راضی کرنا اس کا کام۔ جو اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ
भरे दरबार में ऐसे बोलते हैं जैसे इमाम सज्जाद बोलते हैं। मगर रोने वालों, इमाम सज्जाद तो मर्द है ना, मर्द है ना। सलाम उस बीबी पे हो जिसने भाई के गले पे खंजर चलता देखा, जिसने भाई के बदन पे दौड़ते घोड़े देखे, और बताऊं जिसने सकीना को ऊंट से गिरते देखा, जिसने शाम के बाजार में पत्थर खाए। इतने गम देखने वाली बीबी ज़ैनब जब दरबार शाम में पहुंची है ना, और शिम्र गुजारिश सुना रहा था, तो मेरी बीबी की आवाज आई, उसकुत अय्युहल खातिब, उसकुत अय्युहल कातिब इब्नुल कातिब। वो इमाम सज्जाद ने फरमाया था अय्युहल कातिब, जनाब ज़ैनब ने फरमाया था अय्युहल कातिब इब्नुल कासिब। ए झूठे और झूठे की औलाद, खामोश। इन्ना आखिर हुसैन ला यतरुक फिल कूफा इल्ला वफीहा बाकिन व बाकिया। तो मेरे भाई को कह रहा है कि हमने घेर कर प्यासा करके मारा। सुन, मेरे भाई ने कूफे में कोई घर नहीं छोड़ा जहां जनाजा न भेजा हो। मेरे प्यासे भाई ने हर घर में मैयत भेजी है। इतने लोग मेरे भाई ने मारे। और उसके बाद बीबी ने फरमाया, या यजीद के कैदक वजहत जुहदक, ए यजीद जितनी चालें चल सकता है चल, जितनी साजिशें कर सकता है हमारे खिलाफ कर। वल्लज़ी शर्रफ़ना बिल वही वल किताब, हमसे वो शरफ नहीं छीन सकता जो अल्लाह ने कुरान और नबूवत की सूरत में हमें अता किया है। फिर उसके बाद यजीद की आवाज आई, ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी? शायद ये चाह रहा था कि बीबी फरमाए भाई के गले पे चलता खंजर। शायद ये सोच रहा था कि बीबी फरमाए अली अकबर के सीने पे बर्शी। लेकिन जैसे ही यजीद ने कहा ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत क्या देखी, तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तू जैसे से बात कर रहे हैं। कहाँ अली की बेटी और कहाँ यजीद से महबे कलाम। अज़ादारों, जिस इमाम के ताबूत की ज़ियारत करने आए ना, ख्याल रहे इस ताबूत को कोई ठेस न पहुंच जाए। मैं रोने वालों से, अपनी बहनों बेटियों से और अपने भाइयों से कहूंगा, देखें किसी को धक्का न लग जाए, इसलिए कि मजलिस में इमाम सज्जाद आए हुए हैं। और बहनों से कहूंगा होशियार रहे। एक दादी पोती को लेके आती है और जब आप ऐसे रोते हैं तो वो पोती दादी से पूछती है, दादी ये ऐसे क्यों रो रहे हैं? तो दादी कहती है, सकीना ये तुम्हारे बाबा को रो रहे हैं। हक है ऐसे रोने का। तो बीबी सकीना कहती है, दादी काश ये करबला में होते हैं, मेरा बाबा यूं न मारा जाता। अज़ादारों, गैरतमंद लोग बैठे हैं ना। मैं जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है, सिंध, जहाँ मेरा आबाई घर है, सिंधियों में और पठानों में एक कैफियत है, पख्तूनों में और सिंधियों में। अगर उनके साथ नामूस चल रही हो ना, साथ बीवी साथ चल रही हो, बहन बेटियां साथ चल रही हो, माँ साथ चल रही हो, तो उनको दोस्त भी सलाम नहीं करता, बराबर से गर्दन झुका के चला जाता है कि इसके साथ इसकी बीवियां जा रही हैं। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। कूफे में सदक़े की खजूरें फेंकी जा रही हैं। जब एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा ना मुझे भूख लग रही है, तो छत पे खड़ी एक औरत ने सुन लिया। उसने अपनी कनीज को बुला के कहा, ये खजूरें ले जा और ये पानी ले जा और सदक़े की नियत कर ले, ताकि तेरा मालिक मेरा शौहर खैरियत से वापस आ जाए। ये कनीज जब सदक़े की खजूरें लेके गई, बच्चों के सामने किया, एक बच्चे ने सिर्फ हाथ उठाया था उठाने को कि दूर से जनाब ज़ैनब की आवाज आई, सदका तो अलैना हराम, सदका हम पे हराम है, कुर्बान जाए अहले बैत के बच्चों पर। उस बच्चे ने हाथ खींच लिया। इस बीबी ने, खातून ने छत पे से ये आवाज सुन ली, उतर कर आई, जनाब ज़ैनब के सामने खड़े होकर कहने लगी, बीबी सदका तो अहले बैत पे हराम है।
ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے کہ لپٹ کے روئے. حق ہے ایسے رونے کا. جیسے اس نے کہا نا بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے, تو جناب زینب نے کہا اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہ اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں. بی بی نے فرمایا حسین کی بہن کو پہچانتی ہے؟ تو 2 قدم آگے آ کے کہنے لگی اگر بازار نہ ہوتا تو نام بتاتی. جناب زینب نے آواز دے کر کہا ام حبیبہ پہچان, یہ تیرے سامنے حسین کی بہن زینب. حق ہے اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. کوفے میں صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی, اور شام میں بتاؤں کیا ہوا؟ شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے, آگ پھینکی جا رہی تھی. امام سجاد فرماتے ایک انگارہ میرے سر پہ آ کے گرا, میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے, میں پکار رہا تھا میرا سر جل رہا ہے, مگر کسی نے میرے سر سے آگ کا انگارہ نہیں ہٹایا. عبداللہ ابن ربی نامی, شام کا منظر سنا رہا ہوں. عبداللہ ابن ربی نامی ایک راوی ہے, وہ کہتا ہے میں شام میں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا, میں ذاتی غرض سے شام گیا تھا, سو رہا تھا کہ شادیانوں کی آوازیں آئیں, رقص اور طرب کی آوازیں آئیں, رقص کرنے کی اور جشن منانے کی آوازیں آئیں. تو کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی, میں اٹھا, میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے مسافر سے پوچھا بھائی آج شام میں مسلمانوں کی کوئی عید ہے؟ اس نے کہا نہیں مسلمانوں کی عید تو نہیں ہے, کربلا میں باغی کو مارا ہے, اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں, اور جنگ کے جیتنے پر جشن منایا جا رہا ہے. عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سا باغی, کون باغی تھا جسے مارا اور بچوں کو اسیر بنا کے لائے. کہتا ہے میں باہر نکلا تو میں نے عجیب منظر دیکھا, کچھ کٹے ہوئے سر ہیں, مگر ان کے چہروں کا نور اتنا ہے کہ آنکھیں ٹھہرتی نہیں ہیں, غور سے دیکھ ہی نہیں پایا میں, اتنے ان کے چہروں پہ جلال ہے. پھر اچانک میری توجہ ہوئی کہ کچھ عورتیں ہیں, کچھ بیویاں ہیں جنہیں رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. کہتا ہے میں نے ایک قدم ہی بڑھایا تھا, مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں میں وزن آ گیا, میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ان بیویوں کی طرف جاؤں. اچانک میرا خیال آیا, مجھے خیال آیا کہ وہ سامنے بھی ایک اسیر چل رہا ہے. تو میں اس اسیر کے پاس گیا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں. کہتا ہے میں قریب جا کے کھڑا ہوا اور میں نے کہا اے اسیر تم نے کربلا میں کیا کیا تھا, تمہارے بڑوں نے کیا کیا تھا جو انہیں مار دیا اور تمہیں اسیر بنا دیا؟ تو اس نے گردن جھکی ہوئی تھی, سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ ابن ربی تم تو بصرے کے رہنے والے ہو. عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے, یہ کون ہے جو میرا نام جانتے ہیں, میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین. کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ پیروں کو ہاتھ لگایا, مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی علی پہ قرآن پڑھنے والا سر ہے وہ بابا حسین, اور وہ سر علی اکبر کا, اور وہ قاسم کا, اور عبداللہ یہ جو گھوڑے کی گردن میں سر بندھا ہوا یہ چچا عباس کا سر ہے. اور دیکھو یہ مت پوچھنا یہ بیویاں کون ہے, ان میں نبی دادیاں ہیں, علی کی بیٹی. ہو گئی مجلس, مگر اس روایت کو پورا سن لیجئے. عبداللہ کہتا ہے میں نے کہا مولا حکم کرے میں کیا کام آؤں گا, میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے. امام نے فرمایا کچھ چادریں خرید کر لے آؤ. کہتا ہے میں نے 1000 درہم کی چادریں خریدی. امام نے فرمایا جاؤ سیدانیوں کو چادریں دے دو. میں نے بیویوں کو چادریں دی. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نیزہ بردار ظالم آئے, پھر چادریں اتری, پھر واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوئے. کہتا ہے میں امام کے سامنے آ گیا, مولا پھر مجھے حکم کرے میں کیا کام آؤں؟ فرمایا عبداللہ یہ جو نیزوں پہ سر اٹھائے ہیں انہیں دربار شام سے پیسہ ملنا ہے, یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں, یہ پیسے کی خاطر ہمیں حیثیتیں پہنچا رہے ہیں, انہیں پیسے دو کہ یہ آگے چلے جائیں. یہ جب سر آگے لے جائیں گے تو اجنبی میری ماں بہنوں سے دور ہو جائیں گے. عبداللہ کہتا ہے کچھ لوگوں نے میری بات مانی اور کچھ نے نہیں مانی.
اسی اسنا میں بیویوں کے ایک ساتھ رونے کی آواز آئی، ساری سیدانیاں چیخ مار کے روئیں۔ کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ توجہ کی کہ آخر یہ کیا ہوا جو ایسے روئی ہیں، تو مجھے پتا چلا کہ ایک شخص نے حسین کی پیشانی میں پتھر مارا۔ کہتا ہے اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے تلوار نکال دی اور میں اس کی طرف پڑھنے لگا جو پتھر مار رہا تھا، تو امام سجاد کی آواز آئی عبداللہ رکو، عبداللہ رکو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، فرمایا تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں شام کے دربار میں جانے دو، ہمیں بابا کا پیغام پہنچانے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزادارو، 40 سال میرے مولا سجاد نے گریہ کیا، 40 سال گریہ کیا۔ قصائی کو دیکھتے تھے کہ وہ جانور ذبح کر رہا ہے تو آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ روک لیتے تھے، پانی پلا دیا۔ وہ کہتا تھا مولا ہم مسلمان ہیں، جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ تو پھر مدینے سے کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کے ذبح آپ علی اصغر کے لیے پانی مانگتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ 40 سال میرے مولا نے گریہ کیا، اور جب حشام لعین نے زہر دے دیا نا اور امام کے بدن مبارک پہ زہر کا اثر پڑنے لگا، تو ایک ایسی گھڑی آئی، نہ بیٹھا جا رہا تھا نہ لیٹا جا رہا تھا۔ میرے مولا نے امام محمد باقر کو بلا کر امور امامت تفویض فرمائے۔ امام باقر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا باقر میرے لال بتاؤ کربلا میں کتنے سال کے تھے تم؟ بس آخری جملے امام باقر نے فرمایا بابا میں 3 سال کا تھا۔ فرمایا میرے لال تمہیں کچھ یاد ہے کیا ہوا؟ کہ بابا مجھے سب یاد ہے۔ امام نے فرمایا باقر بتاؤ کیا دیکھا؟ کہ بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاش آ رہا ہے۔ امام کی آنسو میں اضافہ ہوا، بابا میں نے دیکھا دادا حسین قاسم کا لاش آ رہا ہے۔ امام محمد باقر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور میں جملہ کہتے ہیں بابا میں نے دیکھا علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا۔ عزادارو میرے مولا باقر نے ایک ایک مسائل پڑھے، مگر سنا دوں کس جملے پہ امام کی رحلت ہو گئی، امام کی شہادت ہو گئی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ امام محمد باقر نے جب سارے مسائل پڑھ دیے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر ایک مرتبہ آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین کا زدار اٹھ گیا، کربلا کا راوی اٹھ گیا، ماتم حسین یا حسین